وعلیکم السلام آغا جان، میں شاہ زیب بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ جی جناب۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ نیچر اسرار میں جو خطبہ تہتنجی ہے، معرفت الحجاب ہے، جس میں مولا نے کہا ہے کہ میں ہی خالق ہوں، میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں، آقا اس کے بارے میں کیا صحیح عقیدہ ہونا یہ چاہیے؟ سب غلات کا ہے حالانکہ بھائی، غلات۔ یہ سب ملائن غلات یہ- کا، غلات کے احادیث ہیں۔ اچھا، ہم مولا کے فرمودات کے نہیں نہیں اوپر نہیں، عقیدہ نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے جانب سے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ جو شخص ہمیں خالق رازق مانے اور غلات میں سے ہیں، ہم ان کو لعنت کرتے ہیں، ہم ان سے برات کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ٹھیک ہے آقا ایسے جان، اس کے ساتھ ایسے ساتھ جو تشدد ایسے کچھ احادیث ہیں جو وہ پرانے زمانے میں غلات ہوتے تھے، وہ غلات احادیث وضع کرتے تھے، اور ان کے کچھ احادیث ہمارے کتب میں، یعنی صحیح کتب میں نہیں ہیں، غیر معروف کتب، غیر مشہور کتب میں داخل ہو گئی ہیں۔ اچھا، تو ان میں یہی ہے کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں، میں اس طرح کی جملے ہیں۔ تو یہ سب غالیوں کے ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ ہم خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں، اور خالق اللہ تعالی ہے، اور رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خلق بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات اور آپ کو؟ تو اس کو جی آقا جان، اس کے صریح ساتھ ساتھ انداز میں نفس کیا، یہ ہمیں اللہ نے ہمیں یہ عہدہ نہیں دیا کہ ہم خلق کریں اور رزق دیں۔ جی آقا جان، ظہور اور ولادت کے بارے میں جو اکثر برِ صغیر میں جھگڑا رہتا ہے کہ وہ حضرت محسن بیوقوف علیہ ہیں بھائی۔ السلام پہلو میں تھے، صحیح یہ عقیدہ کیا ہے؟ نہیں ولادت ہوتی ہے یا ظہور ہوتا ہے؟ نہیں لفظ ولادت یعنی دنیا میں پیدائش، یعنی عربی زبان میں یہ تو احادیث میں بہت ہیں کہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن یہ ہے احادیث میں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پہلو سے نکلتے ہیں، فرش سے نہیں نکلتے، پہلو سے نکلتے، شرمگاہ سے نہیں نکلتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور آقا جان آخری سوال یہ ہے کہ تشہد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا صرف محمد رسول اللہ پر اتفاق کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں اس مسئلے پہ کہ اگر ہم کلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام مانتے ہیں تو کبھی ہم اس کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، لیکن بالاجمال اتنی بات میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر کوئی شخص تشہد میں یہ پڑھتا ہے الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ مقدار اس کی نماز کی صحت کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے، اس سے زیادہ واجب، یہ صحیح احادیث میں یہی ہے، اور کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ آپ تشہد میں جو ہے شہادت ثالثہ پڑھنا واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ کوئی سی صحیح حدیث میں جی یہ نہیں ہے۔ اب جی آقا مولوی جان، لوگ بہت یہ بہت جو شکریہ۔ اجازت جی دیں، یہ جو ذاکر لوگ جی ہیں جی یہ بیوقوف ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے انہوں نے اپنا دین اور بنایا ہوا ہے، وہ لے کے آتے ہیں شہادت تشہد کی صیغوں میں یہی ہے۔ کتاب فقہ الرضا، صرف کتاب فقہ الرضا میں یہ ہے کہ اس میں شہادت ثالثہ تشہد میں ہے۔ اور صحیفہ تشہد میں کاملہ کے ہاں، بارے میں جو ہے، صحیفہ کاملہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ جی کس جی کی، صحیفہ کون کاملہ صحیفہ؟ میں، صحیفہ اس میں میرے سجادیہ، ذہن میں صحیفہ کاملہ اس جو علامہ تقی مجلسی علیہ رحمہ۔ صحیفہ کاملہ میں سجادیہ میں اس میں ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا، میں نے جو دیکھا ہے صرف کتاب فقہ الرضا میں دیکھا ہے کہ اس میں شہادت ثالثہ ہے، لیکن وہ کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، وہ غیر معتبر کتاب ہے۔ لیکن یہ حرام نہیں ہے کہ کوئی شخص کہنا چاہے شہادت ثالثہ، یہ حرام نہیں ہے، آپ کہہ دیں اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، یہ سب کہہ دیں، یہ اچھی باتیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کہنا حرام نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سجدے میں کہہ دیں، آپ رکوع میں کہہ دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ تشہد کے صیغے کا یہ جزو ہے۔ جو ہمارے پاس جو احادیث ہیں یہ وہی ہے بھائی، اگر کسی اور کا دین کچھ اور ہے وہ اپنے دین کا ذمہ دار خود ہے۔